الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحری غم مغرق خذ بایدینا ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے مل کے دروشی با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا اونچی آواز کے ساتھ کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں حسینیہ نے چھوڑنا ہے صرف حسینیہ نے کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسین کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی سارے حسینی بیٹھے ہو مل کے کہہ لو سب آل نبی دا کرم ہے نا مل کے پڑھو پھر کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں اور وہی خدا کا ہے پیدا وہی غلام نبی اصل کیڑا بندہ ہے سنو ذرا اسی ہر بندے نو کہتے ہیں نا واہ جی واہ بڑا جنتی ہے تے بڑا نمازاں والا ہے تے بڑا قرآن پڑھنے والا ہے تے بڑے سجدے کرنے والا ہے بڑا بڑا مفتی ہے تے بڑا بڑا قاضی ہے سنو وہی خدا کا ہے پیدا وہی غلام نبی ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں حسینی بیٹھے ہو پھر مل کے کہو نا ہے جس نے دل سے یہ مانا کہ میں واہ واہ اچھی بولو ذرا ہے جس نے دل سے یہ مانا
کہ میں ہے جس نے دل سے مانا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں اور فقیر دیاں بھی بڑیاں قسماں نے فقیر کچھ منگن والے ہوندے نے کچھ دین والے ہوندے نے تو شاعر نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے فقیر جب سے پناہ ہو ترے پتول کا میں کمال کا چھڑی لکھنا فقیر جب سے پناہ ہو ترے پتول کا میں ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں حسینی ہوں ایک مثال دیا ایک مثال عمران خان ہوئے جتنا بندہ دل کرتا یار سیلفی لے لیے جڑے وہ منن والے نے وہ کہتے یار اتنا سیلفی لے لیے اتنا مل لیے لیکن بڑا مشکل مل ہوتا ہے لیکن عمران خان بھی بابا فرید دے بوئے گیا ہے ویکھیا جی حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ اللہ دی شان تکو تے شہباز شریف ہو گئے نواز شریف ہو گئے جنہیں اچھے اچھے بندے نے کوئی داتا صاحب جاندا ہے تے کوئی کون ہے بابا فرید آئے ہائے ہائے بڑی خوبصورت گل کر رہے آئے بڑی پیاری گل کر رہے آئے فقیر جب سے بنا ترے بطول کا میں ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں ہوں بادشاہوں سے اچھا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسین اور جنہ بھی سخت دل بندہ ہے نا انہاں اچھی سبحان اللہ بولے گا جیڑا کہتا میں قسم کھا گیا کہ میں نہیں جو بولنا انشاءاللہ میری زندگی دا خوبصورت ترین شعر کیا ہوگا جب بندہ قبر میں جائے گا قبر میں تجھے سے نکیروں نے گر سوال کیا قبر میں تجھے سے نکیروں جب سوال کیا تو تم جواب میں کہنا کہ تم جواب میں کہنا بولو کہ تم جواب میں کہنا کہ میں قبر میں تجھے سے نکیروں نے جب سوال کیا تو تم جواب میں کہنا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے آل نبی کا کہ میں کرم ہے آل نبی کا واہ واہ سارے کرم ہے آل نبی کا کہ میں کرم ہے آل نبی کا کہ میں حسینی ہوں
نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام، معزز و محترم و محتشم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیقیہ رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دی خطابات و بیانات سنن واسطے تشریف لون والے غیور مسلمان بھائیو، حسینی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دے جمعۃ المبارک میں اپنے وعدے دے مطابق انشاءاللہ العزیز نواب کربلا، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، شہنشاہ کربلا، بلکہ ان کہہ لئیے راکب دوش مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، برادر حسن مجتبیٰ نواس مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ آج آپ دی شخصیت با کمال ہوتی سے گفتگو کرانگے۔ اللہ کریم مجھنا چیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ دے بیانات و خطابات کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر اچھی گل سن کے توانوں اور مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی جدو قرآن پڑھ دے ہو، سورہ رحمان پڑھ دے ہو، تو ایک آیت ہوندی ہے مرج البحرین یلتقیان۔ رب ارشاد فرماندا ہے انہیں دو سمندر رواں کیتے نے جڑے آپس اندر مل جاندے نے، بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما لؤلؤ والمرجان۔ رب ارشاد فرماندا ہے کہ میں دو پہاڑ دو سمندر جاری کیتے نے، اور دونوں دے اندر ایک آڑ موجود ہے، ادھر والا اس سائیڈ سے نہیں آ سکتا، اس سائیڈ والا اس سائیڈ سے نہیں آ سکتا، اور رب ارشاد فرماندا ہے کہ تسی اپنے رب دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں جو جڑلاؤ گے۔ اور اگے ارشاد فرمایا کہ اے عام نہیں، یہ جڑے دو سمندر نے اور اس کے اندر آڑ ہے، یہ عام نہیں۔ ارشاد فرمایا یخرج منہما، اے دے وچوں نکلدا ہے لؤلؤ والمرجان، اے دے وچوں مرجان دے موتی نکل دے نے، موتی اور مرجان نکل دے نے، جڑے بڑی قیمتی چیزاں نے، بہت ہی بیش بہا جنہ دی قیمت ہے۔ رب ارشاد فرماندا ہے انہاں دونوں وچوں موتی تے مرجان نکل دے نے۔ انہیں دی مختلف تفسیر جڑیاں ملدیاں نے، سب تو جڑی پیدی جڑی تفسیر ہے اور سب تو مضبوط جڑی چیز ہے وہ حدیث طیبہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوال کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے رب ارشاد فرماندہ میں دو سمندر جاری کیتے نے اور اس اندر ایک آڑ موجود ہے، اور پھر رب ارشاد فرماندہ ہے کہ ان سمندروں وچوں موتی بھی نکل دینے، ان سمندروں وچوں مرجان بھی نکل دینے۔ یا رسول اللہ کون نے؟ رب کی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو توڑے تے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کریے جا، آپ نے ارشاد فرمایا اے انس بن مالک، اے میرے کو سوال کرنے والے، اے جڑے رب نے دو سمندران دا تذکرہ کیتا ہے، ایک کوئی عام نہیں، ایک سمندر علی ہے، دوجہ سمندر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اے عام نہیں، ایک سمندر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک سمندر حضرت سیدنا علی پاک نال مراد ہے۔
اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ جڑی وچ آڑ ہے یعنی جڑی انہاں نوں ملن نہیں دیندی بلکہ انہاں دے وچ فاصلہ پیدا کردی ہے اور دستی ہے کہ اے علی ہے اے فاطمہ ہے اے وچ والی آڑ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے وچ والی آڑ کوئی اور نہیں بلکہ میں تہاڈا نبی محمد مصطفیٰ ہوا۔ اچھا یا رسول اللہ اتنے تک تو سمجھ آ گئی کہ آڑ ہے دو سمندر نے ایک دے وچوں موتی نکلے ایک دے وچوں مرجان نکلے یا رسول اللہ نہ موتی دی سمجھ آئی نہ مرجان دی سمجھ آئی یا رسول اللہ اے تے سمجھا دیو۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے غلام ادا مطلب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرما دے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے انس بن مالک اے جڑے مرجان تے موتی نے اے کوئی عام نہیں انہاں وچوں ایک حسن علیہ السلام نے ایک حسین علیہ السلام نے۔ کون نے جی بولو دوسرے کون نے؟ حسین علیہ السلام۔ حضرات جی وقار میرا رب انہاں کنی محبت کرتا ہے اور میرے رسول انہاں دے نال کتنی محبت کرتے ہیں اور قربان جاؤں حسین پاک پہ جس ویلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے امام حسین بھی ادو موجود سن۔ ایک پاسے سرکار نے ابراہیم نے اٹھایا ایک پاسے آپ نے حسین نے اٹھایا۔ منظر ذرا دیکھو ایک پاسے سرکار نے اپنے پتر نے اٹھایا دوسرے پاسے سرکار نے حسین پاک نے اٹھایا تے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ حسین نہ محبت سنو آگے کہنے لگے سونیا غم والی خبر ہے قبول کر دے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا بتا کی مسئلہ ہے کی گل ہے؟ فرمایا سونے جڑے تواڈے دو شہزادے نے ان وچوں ایک شہزادہ اللہ کریم دی بارگاہ وچ پیش ہونے والا ہے اے ہن تسی چوز کرنا ہے حسین دینا ہے کہ پتر دینا ہے؟ حسین دینا ہے کہ پتر دینا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے بھی گل کو پوچھنے والی ہے میرا پتر لے جا حسین میرے کو رہن دے میرا پتر لے جا حسین میرے کو رہن دے۔ حضرات جی وقار غزوہ احد ہوئی بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے کلمہ قبول نہیں سی کیتا انہوں نے پچھوں دی آ کے جناب نیزہ مارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تو زرہ پہنی ہوئی سی وہ ٹوٹ گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر لگ گیا۔ جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیر لگا تے آپ دا خون بہنا شروع ہو گیا۔ جدو آپ دا خون بہنا شروع ہویا تو آپ نے اس سے وقت ایک صحابی نو بلایا انہوں دا نام حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا سنان نے خون اکٹھا کر لے زمین اتے نہ جائے۔ حضرت مالک بن سنان نے جس ویلے خون اکٹھا کیتا اور اس نے سنبھال لیا اور فرمایا سنان اس نے دور کسی جگہ دے اتے جا کے دفنایا۔ تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے آپ جناب والا دور پار نکلے ہون کہن کے ہووے نبی دا خون تے زمین اتے سٹا ہووے نبی دا خون تے زمین اتے سٹا۔ حوالہ المواہب دنیا امام قسطلانی شرح بخاری رحمت اللہ تعالیٰ پیٹا حوالہ نہ دکھاوا سریعام میری زبان کر دیا جے۔ حضرات جی وقار آپ نے فرمایا میرا ضمیر گوارا نہیں کیتا کہ ایک خون زمین اتے جائے میں فوراں پی لیا۔ توجہ کرے آجے تمہید ہے ذرا جس ویلے آپ نے خون پیتا ہے آپ خون پی کے واپس آئے ہونے تے لوگ کہیں دینے کہ سرکار نو پتہ ہی کسے گالدہ نہیں ہوندہ سرکار کو تو پیچھے کی خبروں کا علم نہیں ہے پیچھے کی دیوار کا علم نہیں ہے میں کیا اتھے سرکار نو کنے دسیا آپ فرمانے نے مالک خون کتھے سٹ کے آئے ہیں توجہ کیجئے بڑی محبت کے ساتھ سننے والا یا رسول اللہ بڑی ڈونگی جگہ دے سٹ کے آیا سونے کسی نو لبے کا بھی نہیں فرمایا میرے کے دے جھوٹ نہیں نہ چلنا اے مالک بن سنان خون تو پی کے آیا ہے یا رسول اللہ ہاں میں پی کے آیا پھر مالک بن سنان میرا خون پیتا ہے تیرے واسطے خوشخبری ہے تیرے واسطے رب نے اعلان کیتا ہے یا رسول اللہ اعلان کیے آپ نے فرمایا مالک بن سنان آج تو بعد اللہ نے تیرے استے دوزخ دی آگ نو حرام کر دیتا ہے تیرے اتے دوزخ دی آگ نو حرام کر دیتا ہے اور صحابہ کہنے نے کہ جدوں کدی بھی اسی سرکار دی بارگاہ بیٹھے ہونا تو سرکار نے کدی کدی کہنا جسے نے جنتی ویکھنا ہے بولو علیہ تیم امتحان میں دینا ہے آج میں انشاءاللہ بلاواں گا تو پر میں جنتی ویکھنا ہے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دکھا دیو فرمایا مالک بن سنان جو ہے مالک بن
سنان جو یا رسول اللہ کی ہے؟ فرمایا دے اندر میرا خون شامل ہے. اب توجہ کرنا، میں ادھر والوں کو دیکھتا ہوں، ادھر کو حضرات. اب میں یہ نقطہ دینے والا ہوں. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک صرف خون پیتا ہے، رب نے اتنا کرم کیتا، فرمایا تو جنت دیا، جنت دی خوشبو حلال ہے، جہنم دی آگ حرام ہے. اور یار جڑا مالک بن سنان مصطفیٰ دا خون پیوے تے رب انہوں جنتی پیا کہتا ہے، تے اس حسین دا عالم کی ہوئے گا جے تے ہوئے خون مصطفیٰ. اللہ اچھی بولو. آپ نے فرمایا اس حسین دا عالم کی ہوئے گا. پھر اس حسین دا عالم ہے وے کہ رب نے فرمایا حسین تو جنتی نوجوانہ دا سردار ہے. تو کون ہے جنتی نوجوانہ دا؟ پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام ویلا بھی آیا جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا اٹھے تشریف لے آئے نے. آپ نے اعلان فرمایا او لوگو، او میرے صحابہ، او میرے غلام، میں اعلان کرنا وہاں پہ آؤ. اللہ نے آج میری بیٹی فاطمہ نو لال دیتا ہے، لالوی بھاگا والا عطا فرمایا. او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں نے پیدا ہوئے نے میری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جس میں نے انہوں نے کوڑ گئے نے آپ نے فرمایا اے علی میرے بیٹے دا نام کی رکھے آئے، اے علی میرے بیٹے دا نام کی رکھے آئے. کہنے لگے سونے کملی والیاں میں دا نام حارب رکھے آئے، اے دا نام حارب رکھے آئے، اے دا نام حارب رکھے آئے. آپ نے فرمایا اے علی میرے بیٹے دا نام حارب نہیں ہوئے گا بلکہ میرے بیٹے دا نام حسین ہوئے گا، میرے بیٹے دا نام حسین ہوئے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ملے گھڑتیاں عطا فرمائی ہے. تے میں نو شعر یاد آیا، گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے. حسین پاک دی خوشی ہو رہی ہے نا، آپ دے پیدائش دی خوشی ہو رہی ہے نا. تے پھر جدوں بھی ذکر کریا کرو نا مل کے کریا کرو، مینوں کہن دی لوڑ ہی نہ پوے. او قیامت والے دن آکھاں گے تے صحیح نہ سونیا سی بھی تواڈے نواسیاں دے گیت گائے ہوئے نے. مل کے کہہ لو گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی، واہ واہ، گھر علی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے. گھر علی دے حسین آ گئے، گھر اور ابو طالب نو چاوا چڑیا وہ رمل کے میں بوا کھڑیا، مصطفیٰ دے شیر آ گئے، مصطفیٰ دے شیر آ گئے. کھڑے کر لو، مصطفیٰ دے شیر آ گئے، مصطفیٰ دے، اے مصطفیٰ دے آ گئے، مصطفیٰ دے شیر آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے. گھر علی دے حسین آ گئے، گھر علی پاک زہرا، پاک زہرا، پاک زہرا دے چین آ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں میرے مصطفیٰ نے گھڑتیاں عطا فرمائی. آپ نے جناب والا گھڑتیاں عطا فرمائی. صحابہ کہندے نے توجہ دے نال سنے آجے جس میں امام علی مقام نو پیاس لگنی، جس میں امام حسن نو پیاس لگنی، سدھا سرکار دے موہی اتے آ جانا. یمتص لواب الحسین کما یمتص الرجل تمرا.
امام حسن نو پیاس لگنی امام حسین نو پیاس لگنی سیدھا نبی دے ویڑے آ جانا حضور نو آ کے کہنا سونے مینوں پیاس لگی ہے میرے حضور نے زبان نکلنی امام حسین نے چوسنی صحابہ کہندے نے اساں امام علی مقام نو ویکھے آئے ایویں زبان چوستے نے جویں کھجور چوسی جاندی ہے اللہ میں کہنا حسین تیرے مقدرہ تو صدقے میرے ایک دوست نے انہوں نے گھر پتر ہویا تے کہنے لگے جی شاہ جی بڑے نصیباں والا ہے میں کہا جی کی ہویا ہے کہ جی مرشد آئے سن علاقے دے اندر پیر صاحب آئے انہوں نے آ کے میں نے فون کیتا کہنے لگے بھی پتر کتنے میں دسیا بھی میں گاری ہیں تے پتر جمے ہیں تو مینوں ذہن یہ خیال آ گیا کہ میں کیوں نہ پیرا نو آکھاں سونے آئے تے ہوئے جے تے گڑتی بھی دے جاؤ توجہ کریں گے تھک تو نہیں گئے حسین کا ذکر تکنے نہیں دیتا میں کہنا دیکھو ڈاکٹر صاحب کس طرح تجھے میں نے اٹھا کے لے آئے یہ حسین کے ذکر کی کرامت ہے بندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا خدا کی قسم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی پیر صاحب آئے انہوں نے گڑتی دے دیتی میں کہا جی بڑے نصیباں والا ہے آکھے جی میں تے آپ گلی گلی لڈو ونگڑے نے میں کہا کیوں آکھے جی میرے گھر تو انہوں نہیں پتا حسین پیدا میرے گھر میرا پتر پیدا ہویا سی تے پیرہ نے آگے انہوں جناب گڑتی دیتی ہے میں انہوں تے گل یاد آ گئی میں کیا کڈا خوش نصیب ہے جدے پتر نو گڑتی او دا پیر پہ دیندا ہے او دسو کڈا خوش نصیب ہوئے گا جنوں گڑتی میرا مصطفیٰ پہ دیندا ہے کتنا خوش نصیب ہوئے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا گئے حسین دی شان لگا بیان کریں اگر کو سمجھ جائے خدا دی قسم اس تو بڑے جملے ہیں نہیں کونا حضور دی بارگاہ دے اندر بندے آ کے کہنے لگے سونے کنواں کڈ بیٹھے ہیں نکلیا کوڑا ہے اے 8ویں 9ویں جو پڑھتے بھی رہے ہیں بھی نکلیا کوڑا ہے تو سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں میرے ہوندے ہیں ادو تے نہیں گئے کہ جناب ہے جنہیں کڈے نے کوڑا کھڑ دیتا ہے ادو تے ادھر نہیں پجے اچھا کوڑا نکلے کوڑا نکلے تے پجے سرکار والے سوال تو ہے سوال تو ہے جڑا کوڑا نکلے تے پجے سرکار والے سونے تسی آگے میٹھا کرو میں کہا جی اسی ہوتے ہوندے دے ساڈے ورگے اے پیٹی بھرا ساڈے کہنا سیگا اوہو کڈن والے نے غلط کیتے انہوں نے نہیں آکھیا ساڈے ورگے نہیں سی سرکار نہ محبت کرنے والے سی سرکار چو کدی انہوں نے عیب بھی نہیں کڈیا اور میں پڑھتا پیا سی آؤٹ آف موضوع آؤٹ آف ٹاپک یہ بات آ گئی کہ جدوں سرکار پاک دے بال بڑھ جانے نا تے صحابہ بے دردی دے نال نائی دا انتظار کر دے ہوندے سن بڑا انتظار کر سارے نے بیٹھ رہنا کہ شاید آج نائی آئے آج جائے جس ویلے بال مبارک کٹے جانے روایتی چاہتا ہے کہ ایک بھی بال زمین اتے نہیں سی ملتا سارے نے اکھاں اتے بال ملتے سن اتنی محبت کرتے سن سرکار کو لائے آگے کہنے لگے سونے آؤ آپ آئے تھک مبارک سٹیا جس ویلے تھک سٹیا تے کنواں ہو گیا بولو کنواں ہو گیا اوچی بولو کنواں ہو گیا مٹھا جس ویلے تھک سٹیا ایک بات دوسری بات حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی آپ تقریر نہیں سی کر سکتے سرکار خواب ہی چاہ گئے فرمایا عبد القادر کی مسئلہ ہے ابا جی نانا جی اب پڑھ تو لیا ہے لیکن تقریر نہیں ہوتی میں اجمی ہوں یہ عربی ہیں میں کیسے ان کو سمجھاؤں آپ نے فرمایا منہ کھول توجہ ہے آپ نے فرمایا منہ کھول لیا آپ نے فرمایا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 7 مرتبہ لواب دہن آپ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا اور پھر ایسی شان غوث اعظم دی کہ آپ تقریر کردے سن بغیر سپیکر دے تے لکھاں دا مجمع آپ نے سنتا ہوں دس اور عربی علماء انہوں دی تقریر لکھن واسطے آندے سن اے فیض کے دا ہے سرکار دا کہ ہے 2 باتیں ہو گئی ہیں ہن تیسری بات اور اس کے بعد نتیجہ ہے کیونکہ میں بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھانا جانتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے تیسری بات صحابہ کہندے نے مدینے چ ایک بڈھی ہے تے بڑی جناب والا کوڑی ہے زبان دی بڑی کرخت ہے سرکار ایک دن کھانا پہ کھاندے نے بخاری شریف دی حدیث ہے تے اتوں آ گئی کہنے لگی سونیا مینوں نہیں روٹی کھوا سکدے
آپ نے اتنا دیتی نہ فرمایا نہیں سونے آپ ہی کھلاؤ آپ ہی کھلا دیو صحابہ کہنے نے بڑی بدبخت اور بڑی بدزبان عورت صحابہ کہنے جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا آپ نے اس نو روٹی دا لقمہ عطا فرمایا اسی اس تو مٹھی زبان علی بڑی مدینے دے اندر نہیں ویکھی اب میں نتیجہ دینے چاہتا ہوں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا بات مکمل ہو جائے گی خدا کی قسم سینے کا ساتھ دل لگا کے کہنا اور یار جس عبد القادر جیلانی کے منہ میں سرکار کا لعاب جائے وہ اتنا میٹھا ہو جائے کہ لاکھوں لوگ اسے سنیں مجھے یہ بتاؤ جس کنویں میں سرکار کا لعاب جائے وہ میٹھا ہو جائے اور لوگ پانی پئیں جس عورت کے زبان میں میرے مصطفیٰ کا لقمہ جائے وہ میٹھی ہو جائے میں نے یہ دسو جڑے حسین سرکار نو چوستے سانوں کے نہیں مٹھے آئے ہون گے اللہ یار کنے مٹھے ہوئے ہون گے عزیزان گرامی قدر آؤ نا میں گل کرنا چاہنا میرے اعلیٰ حضرت بولے آپ فرمانے نے میرے امام علی مقام دے بڑی شان ہے عزیزان گرامی قدر دوزخ تے جنت دا مناظرہ ہو گیا مسند ابی یعلا دے اندر روایت موجود ہے دوزخ کہنے لگی ہے جنت میرے اندر فرعون ہوئے گا میرے اندر نمرود ہوئے گا میرے اندر جناب والا بڑے بڑے ٹھگ ہون گے میرے اندر اووی ہون گے تو دج پانی پا کے میں چڑھوا لے ہن قبر ہونا نے سبحان اللہ تو دج پانی پا کے بیچن والے بینگنا اتنے جناب والا تیل لا کے بیچن والے سبزیاں تیل لا کے بیچن والے اے جناب والا 2 نمبر گوائیاں دین والے اے والدین دینا فرمان آپ نے فرمایا تمام دے تمام میرے اندر ہون گے جنت خاموش ہو جائے گی جہنم آکھے گی جنت تیرے اندر کون ہوئے گا کینے جناب والا محدث ہون گے جب اس ویلے جنت خاموش ہو جائے گی میرا رب فرمائے گا جنت اج خاموش نہیں آنا اج جواب دینا ہے کچھ ہی بولو آج جواب دینا ہے یا رسول اللہ جواب کی دینا ہے آپ نے فرمایا انہوں جواب دے دے اگر تیرے اندر ٹھگ ہونگے تے میرے اندر بھی حسن ہونگے حسین ہونگے میرے اندر بھی حسن ہونگے میرے اندر بھی حسین ہونگے پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے امام علی مقام دی شان ہوتے یا فرما دینے تو ہے بڑے عرصے تو بعد پڑھ رہا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ تو ہے کیڑے کیڑے حسینی بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے تو کون ہے مینوں ماشاءاللہ باہر والے تے مینوں انج کبڑی کے ویندے نے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے حضرات دی وقار جب بھی دعوت دی جائے تو مل کے پڑھیں ہن میں وینا کہ کیڑا حسینی چپ رہندا ہے وہ بھی حسین دی شان تو حسینی خاموش ہو جائے نہیں مل کے کہہ لو تو ہے نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور کا تو ہے نور تیرا سب تو تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ کا تیری نسل پاک میں ہے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے نور کا آقا تیری نسل پاک تسی دے لے تھک گئے ہو تے میں توڑ کے پھر تقریر کرن جانا ہے تے تسی اللہ دے تسی لے تھکے بیٹھے ہو ساڑھی ہمت ویکھو گے جی رات بھی تقریر کرنی ہون بھی جا کے تقریر کرنی اللہ دے بندے ہو مل کے ذکر کریدہ ہوندہ ہے حضرات ذی وقار میرے مرشد کریم پیر شبیر حسین شاہ صاحب اے انہاں دی سور ہے اور انہوں نے بے تحاشا مرتبہ پڑھیا وہ میرے مرشد دی شان حضور ضیاء الامت دی بیان کر دیں فرما دینے کہ ایک دفعہ پیر کرم شاہ صاحب بڑے پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ میرے کار اندر آئے توجہ کرے آئے فرمانے نے جدو میرے کار اندر آئے نا یہ جس نے پرچی بھیجی ہے مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی صرف اوپر لکھا ہوا ہے جی پیارے شاہ صاحب اس تو اگے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو مسئلہ ہے آ کے بیان کریں حضرات ذی وقار پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کار اندر موجود سن آپ فرمان دینے کہ میں ویکھیا کہ پیر کرم شاہ صاحب دے نیڑے میں بیٹھا ہویا سا پیر صاحب کدی اٹھ دینے دے کدی بہ جاندے عمر بھی کافی ہے ہیں بھی بڑھے توجہ کرو ہیں بھی بڑھے اور عمر بھی کافی ہے پیر صاحب کدی اٹھ دینے کدی بہ جاندے کدی اٹھ دے کدی بہ جاندے تے میں پوچھیا حضور ضیاء الامت کول کہ پیر صاحب معاملہ کی ہے کدی اٹھ جاندے ہو کدی بہ جاندے ہو کدی پھر اٹھتے ہو پھر بہ جاندے ہو ایک گل کی ہے ویسے آپ نے فرمایا شاہ صاحب مسئلہ ہے وے تسی میں نے بٹھایا اپنی بیٹھک اندر اور تواڈی بیٹھک دا دروازہ بند نہیں تواڈی نکی جی شہزادی جدوں گزردیاں نے میں انہاں دے ادب واسطے کھڑا ہو جانا میں انہاں دے ادب واسطے کھڑا ہو جانا کہ سید نے اور میں سادات دا بڑا ادب کرنا تے آج بھی تسی بیرا شریف چلے جاؤ نا جڑے دوست ساتھی گئے نے انہوں نے جان دا اتفاق ہوئے تے جڑے سید زادے نے ایک تے انہوں نے سزا نہیں دیتی جانتی اور دوسرا انہوں دا احترام کیے کہ انہوں دا کھانا انہوں دے کمرے اندر پہنچایا جاندہ باقی سارے نو حکم ہے بھی جناب آؤ کھانا کھاؤ تھے میں ستے آکے لیکن جتنے بھی سیدزادے نے انہوں کی گزارش ہے کہ وہ اپنے کمرے چ بیٹھن اتھے انہوں دے سامنے کھانا پیش کیتا جائے گا انہیں سادات دا ادب کرنے والے اور کامیاب بھی وہی لوگ ہیں جو سادات کا ادب کرتے ہیں اور ہم کیا گنتے رہ جاتے ہیں وہ دی داڑھی ہے کہ نہیں ہے انہیں کنیاں نمازاں پڑھیاں نے انہیں کنے نفل پڑھے نے حضور نے ارشاد فرمایا بندہ نفل پڑھدا ہوئے کعبے دے سامنے کعبے نو چومدا ہوئے توجہ کرے آجے ہن میں دسن لگا تسی کدی بھی سید برابر نہیں ہو سکتے میں عظمت دس رہا کعبے دے سامنے کھڑا ہو کے نفل پڑھدا ہوئے نماز پڑھدا ہوئے حجر اسود نو بوسہ دیندا ہوئے اور پھر فرمایا مقام مصلی ابراہیم دے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھدا ہوئے حج پڑھدا ہوئے اتنی جنی بھی میری آل دی عداوت اس دے دل اندر اگر موجود ہوئے گی تھے اللہ کوئی بھی نماز قبول نہیں کرے گا کوئی عمرہ قبول نہیں کرے گا بھائیو یہ نہ کہنا کہ میں سید ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں نہیں آپ جہاں بھی آپ کو سید ملے اس سے محبت کیا کریں او پیر سیال لجپال دی گل میں بڑا عرصہ پہلے سنائی سی آپ دے کول بیٹھے سن مفتی تے ایک حضرت صاحب آ گئے کہنے لگے پیر سیال لجپال تہاڈی کوڑی مینوں بڑی پسند ہے آپ نے فرمایا اچھا فرمایا ہاں بھی میں سید آپ نے فرمایا شاہ جی پھر پوچھن کیوں آئے ہو لے ہی جانا سی
لے ہی جانا سی. انہوں نے کہا جی نہیں جی. آپ اس ٹائم اٹھے, اپنی گدی تے پیر سیال لجپال نے انہوں نے بٹھایا, محبت فرمائی, گاڑی بھی کوئی نہیں. اچھا جی وہ چلے گئے. گھوڑا آپ نے فرمایا انہوں گھوڑا انج دا تیار کر کے دیو جی میں دلہن تیار ہوتی ہے, سونا جب مزین کر کے پیارا کر کے ذرا تیار کر کے دیو تاکہ چاند. چلے گئے. قریب بندے بیٹھے سے وہ کہنے لگا شاہ صاحب نہ نماز پڑھتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ یہ داڑھی ہے, نہ یہ کچھ پلے ہے, تو یہ تو سان لگتا ہے نشہ بھی کرتا ہے, تو تسی یہ گھوڑا ہی چک کے پڑھا دیتا. اب توجہ کرنا جو جواب دیا پیر سیال نے. آپ نے فرمایا مینوں اے دس, اتنے زمین تے لکھنا سور, انہیں زمین تے سور لکھیا. آپ نے میں جتیاں مار, انہیں 1 مار 2 مار 3 مار. اچھا 7 جتیاں ماریاں. آپ نے فرمایا قرآن چاہ لیا. جس ویلے قرآن چاہ لیا نا اس دے وچوں لفظ ہے, آپ نے اسی ٹائم قرآن کھول لیا, وہ لفظ کر فرمایا تے جتیاں مار. پیچھے ہو کے کہنے لگا حضرت جی کیڑے پہ کام کرتے ہو, توبہ نعوذ باللہ من ذالک, میں قرآن تے کی میں جتیاں مارا. آپ نے فرمایا لفظ سے وہ بھی ہے, لفظ سے یہ بھی ہے. انہوں نے کہا شاید حضرت صاحب پتہ ہے لفظ وہ بھی ہے لیکن چیز کا احترام ہے, وہ تھلے لکھا ہے یہ وچ ہے. آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا کہ سید کے لیے اولاد ہے, کس کی اولاد سید ہے؟ کہنے لگے جی پتہ لگ گیا. فرمایا سید جی دا بھی ہوئے, او دا ادب کریدہ ہوندہ ہے, تے او دا ادب بھی حضور دا غلام کر سکتا ہے, حرامی کار ہی نہیں سکتا. اس واسطے جتنے بھی سید ملے او دا ادب کرو, اتنا محبت کرو, اتنا پیار کرو. کیوں؟ انہاں دے اندر ساڑھے حسین پاک دا خون ہے, سیدہ پاک دا خون ہے, اور یہ نہ ہوندے تے جیسی دنیا تے ہوندے, یہ نہ ہوندے تے کی ہوندہ. اور آؤ میں بڑی خوبصورت حدیث اور تقریر میری مکمل. آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ فرما دیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت انس بن مالک فرما دینے اسا حضور کو بیٹھے ہوئے ہیں, میرے حضور نے فرمایا ہے میرے انس بن مالک تو ساتھ چاندے ہو تو انہوں عزت مل جائے. یہ سارے چاندے لینا جی, تو ساتھ چاندے ہو تو انہوں عزت مل جائے. الخصائص الکبریٰ دے اندر روایت موجود ہے. حضرات دیوہ کرام نے فرمایا تسی چاندے ہو پیسہ مل جائے, جڑے جڑے چاندے ہو سبحان اللہ دے بولو, جڑے چاندے ہو انہوں عزت مل جائے, انہوں تکریم مل جائے, انہوں پیسہ مل جائے, انہوں وقار بڑھ جائے, دنیا والے توڑے نال پیار کریں. حضرت انس بن مالک فرما دینے اے سونیا توڑا تے ہر امت یہ چاندہ ہے, اساں جناب والا پیسے والے بھی ہو جائیں, عزت والے بھی ہو جائیں, وقار والے بھی ہو جائیں, بلند رتبے والے بھی ہو جائیں. توجہ کریں آجے. آپ نے فرمایا جے اے چاندے ہو اے میرے غلاموں کام کوئی کرنا ہے, یا رسول اللہ کیڑا کم کرنا ہے؟ فرمایا تسی میری آل دے نال محبت کرو گے اللہ تانوں عطا فرما دے وے. تسا میری آل دے نال پیار کرو گے اللہ عطا فرما دے وے گا, اللہ رحمت عطا فرما دے وے گا. پھر میں کیوں نہ کہہ لواں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت لوگوں, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں, دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں, دیکھنا غیر. اچھی بولو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
داڑھی جناب والا سفید امام علی مقام پہ کتوں گزر دینے اوتھے میرے جناب والا آپ اپنی داڑھی دے نال اونا دے قدمانو صاف کیتے جان دے نے اونا دے قدمانو صاف پہ کری جان دے نے جس ویلے امام علی مقام نے ویکھیا آپ پیچھے مڑ کے کہنے لگے نے اے بابا سفید تیری داڑھی ہے تو بڑا نحیف ہے تو بڑا بزرگ ہے بابا پیڑیاں پیاں گلاں کردا ہے اے میرے قدم کیوں صاف یا کردا ہے آپ فرما دینے اے میرے امام علی مقام تواڈی شان ہے اج ابو ہریرہ نو وی رتبہ تواڈے قدماں دے صدقے ملیا سمجھ آئیے ابو ہریرہ نو بھی جتنی شان ملی ہے سونے تو آڈے قدمہ دے وجہ تو ملی ہے ایسے واسے عزیزانے کی نامی قدر کسے سید زادے کوڑ بدوا نہیں لینی کسے سید زادہ جتنے بھی مل جائے چھوکے کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ اس اندر میرے مصطفیٰ دا خون ہے میرے حسین دا خون ہے اللہ تعالیٰ میں نو تو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں پچھلے جمعے گزارش